أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ اور کیا آپ کے پاس جھگڑا کرنے والوں کی خبر پہنچی ہے جس وقت وہ محراب کے اندر یعنی عبادت کی جگہ میں دیوار پھاند کر داخل ہو گئے، اور جس وقت وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت داؤد ان سے گھبرا گئے اور انہوں نے کہا تسلی کے طور پر گھبرائیے نہیں، ہم تو ایک جھگڑے کے دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اور آپ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیے، حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں اور ناانصافی مت کیجیے اور ہمیں سیدھے راستہ دکھائیے۔ یقیناً وہ قصہ یہ ہے کہ بے شک یہ میرا بھائی ہے اور اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ وہ دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے خطاب میں اور بات کے اندر میرے ساتھ سختی برتی ہے، یعنی زور دے کر کہا ہے کہ مجھے وہ چیز دے دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ یقیناً اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے، تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال کرنے کے ذریعے سے، اور یقیناً اکثر شرکاء اور وہ لوگ جو آپس میں شریک ہوتے ہیں وہ ضرور ایک دوسرے پر زیادتی ہی کرتے ہیں، ہاں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں وہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے ہیں، اور یہ لوگ بہت کم ہیں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ دراصل ہم نے ان کو آزمایا ہے، ان کا امتحان لیا ہے، تو پھر انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع فرمایا، تو پھر ہم نے اس معاملے کو ان کے لیے معاف کر دیا، اور یقیناً ان کا ہمارے پاس اور ان کو ہمارے نزدیک ایک بڑا تقرب حاصل ہے اور اچھا مقام اور ٹھکانہ حاصل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہاں پر واقعہ ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا جب قصہ ذکر کیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آپ صبر کیجئے کفار اور مشرکین کی باتوں پر، اور صبر کہہ کر حضرت داؤد کا قصہ شروع کر دیا گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے کے اندر کوئی ایسی بات تھی جس میں صبر پیش آیا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسے واقعے میں مبتلا فرمایا جس کی وجہ سے انہوں نے صبر سے کام لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنا کر یاد دہانی کرائی جا رہی کہ دیکھو ہمارے بندے داؤد نے بھی صبر سے کام لیا، بہت برداشت کی، اسی طرح آپ بھی برداشت کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا کیا قصہ تھا وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام محراب کے اندر عبادت کرتے تھے۔ محراب اس زمانے میں عبادت گاہوں کو کہا جاتا تھا، قبلے کی جانب جو دیوار ہوتی ہے اس کو بھی محراب کہتے ہیں، اور اس زمانے کی مسجدوں کو محراب کہتے تھے۔
حضرت داؤد علیہ السلام محراب میں عبادت میں چلے گئے. اسی دوران دو آدمی جو آپس میں ایک مقدمہ لے کر آئے تھے اور آپس میں جھگڑ رہے تھے، وہ مقدمے لے کر گھر میں داخل ہوئے، اور گھر میں داخل ہونے کی صورت یہ اختیار کی کہ دروازے سے نہیں آئے بلکہ دیوار کو پھلانگ کر اندر پہنچ گئے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے. جب حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس وہ اچانک سے پہنچے تو حضرت داؤد علیہ السلام بتقاضائے بشریت گھبرا گئے. ایک انسان کو معلوم ہے کہ میرا دروازہ بند ہے اور کوئی اندر نہیں آ سکتا، اور ایک دم سے کوئی آدمی اس کو کمرے میں نظر آئے گا، ظاہر سی بات ہے وہ گھبرائے گا. تو یہ انسانی فطرت ہے گھبرانا. حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھ کر اچانک سے کہ ہمارے گھر کے اندر موجود ہے اور دروازہ بند ہے، اندر آنے کی کوئی شکل نہیں ہے، اور یہ دو آدمی اندر کھڑے ہیں تو کیسے داخل ہوئے، اس سے گھبرا گئے وہ. لیکن انہوں نے ان کو تسلی دی کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم تو ایک جھگڑے کے معاملے میں دو فریق ہیں اور ایک معاملہ لے کر آئے ہیں، مقدمہ لے کر آئے ہیں، آپ اس میں فیصلہ فرما دیجیے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے گستاخانہ لہجے میں بات کی اور یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے اور ناانصافی مت کریں، ظلم نہ کریں، اور اسی طرح ہمیں سیدھا راہ بتائیے. یہ کئی باتیں انہوں نے ایک ساتھ کہی. ایک تو بے وقت آئے اور اندر چلے گئے بغیر کسی اطلاع کے، بغیر کنڈا کھٹکھٹائے اندر پہنچ گئے، اور دوسرے پھر اوپر سے ان کے ساتھ گستاخانہ لہجے میں باتیں بھی کی. اور پھر انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ ہمارا معاملہ مقدمہ یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں. دمبے کی مادہ کو کہتے دمبی، تو 99 دمبیاں اس کے پاس ہیں، میرے پاس ایک دمبی ہے. اب یہ کہتا ہے کہ وہ ایک بھی مجھ کو دے، اور لینے میں بہت زیادہ زیادتی کر رہا ہے، سختی برت رہا ہے، دھمکی دے کر کہہ رہا ہے کہ وہ بھی مجھ کو دے. اب آپ فیصلہ فرما دو کہ میں کیا کروں. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ اس نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے. اگر یہ تجھ سے زبردستی مانگ رہا ہے، جو کہ وہ تیرا مال ہے، اور زبردستی کسی کا مال لینا یہ ظلم ہے، اس لیے یہ تیرے اوپر ظلم کر رہا ہے. یہ تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملا کر اور اس میں سوال کر کے یہ ظلم کر رہا ہے. اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ آپس میں شریک ہوتے ہیں، شرکا ہوتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم زیادتی ہی کرتے ہیں. ہاں، جو لوگ ایمان والے ہوں گے وہ زیادتی سے بچتے ہیں. اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو گمان یہ ہوا کہ اللہ نے ان کا امتحان لیا. فوراً جیسے ان کو تنبیہ ہوئی فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگے اور اللہ کی طرف رجوع فرمایا. یہ قصہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صبر کریں، دوسری طرف صبر کرنے کے لیے آپ کو حضرت داؤد کا قصہ سنایا گیا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کیسے صبر کیا، اس میں کوئی واقعہ پیش آیا ہوگا تو وہ واقعہ یہاں پر اللہ نے ذکر فرما دیا، اور یہاں پر حضرت داؤد نے کیسے صبر کیا اس کو سمجھنا ہے. وہ یہ ہے، علماء نے بیان فرمایا کہ ایک تو وہ دونوں آدمی دروازہ پھلانگ کر آئے، دیوار کو پھلانگ کر اندر پہنچے. یہ بھی گستاخی تھی، کیونکہ کسی کے مکان میں جانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹایا آدمی، اجازت لے پھر اندر پہنچے. تو انہوں نے ایک تو زیادتی یہ کی کہ دروازہ نہیں کھٹکھٹایا بلکہ اوپر سے گئے اور سیدھے اندر پہنچ گئے جہاں داؤد علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے. اگر حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تو ان کو دھمکا کر باہر بھی کر سکتے تھے کہ تم اندر کیسے آئے، تمہاری اندر آنے کی ہمت کیسے ہوئی، تم کو کس نے اجازت دی. عام آدمی بھی ہوتا تو ان کو اس پر سزا دے دیتا. عام آدمی کے گھر میں کوئی آدمی رات کو اندر پہنچ جائے تو اسی پر سزا ہو جاتی ہے کہ یہ میرے گھر میں اندر گھس کر آ گیا، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، فلاں 10 چیزیں اس پر الزام لگا دیے جاتے ہیں. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، برداشت کیا. بس اسی کا نام صبر ہے. عوام کے اور اہل ضرورت کی بے ضابطیوں کو اور ان کے بے تہذیبیوں کو برداشت کرنا یہی صبر ہے. اور اس میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ عوام الناس کی طرف سے، ناخواندہ لوگوں کی طرف سے اگر اس طریقے سے بے ضابطگیاں پائی جائیں تو اس پر صبر کرنا چاہیے. تو
تو اسی طرح نبی کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ جو عوام ہیں، کفار ہیں، یہ ان پڑھ لوگ ہیں، یہ آپ کے مرتبے کو نہیں جانتے، آپ کا مقام مرتبہ کتنا اونچا وہ ہمیں معلوم ہے، ان کو معلوم نہیں۔ لہذا اگر یہ آپ کو جادوگر، چور یا آپ کو جھوٹا، ساحر، کاذب، شاعر کہیں تو اس پر آپ صبر سے کام لیں، برداشت کریں، سنتے رہیں، سننے کا مزاج بنائیں۔ یہ نبی کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف سے اور انہوں نے کیا زیادتی کی؟ ایک تو اندر آ گئے، دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ بے وقت آئے۔ جس وقت وہ آئے وہ حضرت داؤد کی عبادت کا وقت تھا، فیصلے کا وقت نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو حاکم بنایا تھا، بادشاہ بھی بنایا تھا، نبی بھی بنایا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ فیصلہ کیا کرو۔ تو آپ قاضی بھی تھے، لیکن وہ وقت فیصلے کا وقت نہیں تھا۔ ہر قاضی کا ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ فیصلے کے لیے اپنے دربار میں آتا ہے اور فیصلے کرتا ہے، جیسے کہ جج فیصلے کرتا ہے، ہر وقت کوئی فیصلے نہیں کرتا، اس کا ایک وقت ہوتا ہے۔ عدالتیں کھلتی ہیں اور لوگ آتے ہیں، وکل آتے ہیں، بحث کرتے ہیں، جب فیصلے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ بے وقت عدالتیں کھل جاتی ہوں۔ تو وہ وقت فیصلے کا تھا ہی نہیں، نہ جھگڑوں کے نمٹانے کا تھا۔ تو ایک تو وہ اندر آئے، بغیر اجازت کے اندر آئے، اور دوسرے اوپر سے آئے، اور تیسرے بے وقت آئے، یہ بھی ان کی طرف سے زیادتی ہوئی۔ اور پھر چوتھے یہ کہ انہوں نے اس طرح بات کی کہ جیسے وہی بڑے ہوں، کہ آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، نا انصافی نہ کریں، ظلم نہ کریں۔ اگر داؤد علیہ السلام چاہتے تو ان کو دھمکا بھی دے سکتے تھے، سزا بھی دے سکتے تھے، یہ بھی کہہ سکتے تھے جب تم کو میرے اوپر اعتماد نہیں تو فیصلہ کیوں کروا رہے ہو، جس کے اوپر اعتماد ہو اس سے فیصلہ کرا لو۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، چوں اور چرا بھی نہیں کیا۔ اور پھر یہ کہا کہ انہوں نے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ، ہمیں صحیح راہ بتاؤ، صحیح فیصلہ کرو ہمارے ساتھ، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کریو، یہ نہ کریو، وہ نہ کریو۔ بھلا کوئی آدمی کسی کے پاس فیصلہ لینے کے لیے آتا ہے تو اس کی سنتا ہے، نہ کہ اس کو سناتا ہے۔ یہ سنا بھی رہے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے ایک جملہ نہیں نکلا۔ بس اسی کا نام صبر ہے کہ عام لوگوں کی طرف سے، ان پڑھ لوگوں کی طرف سے اگر خلاف قانون، خلاف قاعدہ، ادب کے خلاف گستاخیاں ہوں تو اس پر آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تعلیم ہے تو ہمیں تو اس کی اور زیادہ ضرورت ہے۔ جب نبی جیسی ذات کو، جن کی پرورش، جن کی تربیت براہ راست اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، تو ہم اور آپ کو تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ عوام الناس کی باتوں پر صبر سے کام لیں۔ یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صبر کی تعلیم دی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ سنا کر۔ اب اس قصے کے اندر یہ بات آئی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کے بعد جو دونوں بھائی آئے تھے، دونوں آدمی آئے تھے، اس نے کہا کہ یہ آدمی مجھ سے زبردستی لے رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی کا مال زبردستی لینا یہ غصب ہے اور یہ ظلم ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو ظلم سے تعبیر فرمایا۔ اگر آپ کسی سے پیسے بھی لے رہے ہو، چندہ بھی لے رہے ہو، اور اس کی رضا شامل نہیں ہے، اور آپ زبردستی دھمکی دے کر اس سے لے رہے ہو، تو یہ غصب میں آتا ہے جو حلال نہیں ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه، کسی مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ آپ کسی کے پاس پیسے لینے کے لیے گئے، چندہ لینے کے لیے گئے، یا ویسے ہی چلے گئے اور اس کا مال آپ نے کھا لیا، استعمال کر لیا، اور اس کی مرضی نہیں، تو وہ کھانا آپ کے لیے حلال نہیں ہوا۔ آپ نے کسی سے زبردستی مٹھائی کھا لی اور وہ کھلانا نہیں چاہتا تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں۔ اگر وہ کھلائے تو خود کھلائے، زبردستی کھانا تو کیا کھانا۔ اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے یہاں پر اس قصے کے اندر اس کو ظلم سے تعبیر فرمایا کہ جس بھائی کے پاس ایک بکری تھی اور ایک آدمی کے پاس 99 بکری تھی، تو وہ 99 والا ایک والے سے کہہ رہا کہ یہ دے، اور دھمکی دے کر کہہ رہا تھا کہ یہ دے، تو اس کو ظلم سے تعبیر فرمایا کہ یہ ظلم ہے، زبردستی کسی کا مال لینا اور چھین لینا۔
حضرت داؤد علیہ السلام کی اس قصے کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، فیصلہ تو فرما دیا، فیصلہ کر کے عام شرکاء کا، جو لوگ آپس میں پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں یعنی مل کر کام کرتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، ان کو شرکاء اور خلطاء کہتے ہیں، ان کا مزاج اور رواج اور طریقہ عمل بیان کیا کہ جو لوگ آپس میں مل کر کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہی ہیں۔ یہ عمومی رواج اور مزاج ہے لوگوں کا کہ جب دو آدمی مل کر کام کریں گے تو ایک طرف سے زیادتی ہو ہی جاتی ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، جب دو آدمی کسی معاملے میں شریک ہوتے ہیں تو تیسرا میں ہوتا ہوں، یعنی میری طرف سے ان کی مدد ہوتی ہے۔ دو آدمی پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوتی رہتی ہے، اور جب تک ان میں سے کوئی زیادتی نہ کر دے، خیانت نہ کر دے۔ اگر ایک نے بھی خیانت کر دی تو پھر میں وہاں سے نکل جاتا ہوں، یعنی میری مدد اٹھ جاتی ہے اور میں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہاں بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے شرکاء کا مزاج بیان کیا کہ جب دو آدمی آپس میں معاملات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی طرف سے خیانت اور زیادتی پائی جاتی ہے۔ ہاں، اگر پارٹنرشپ والے دونوں آدمی ایمان والے ہوں، دونوں مومن ہیں، دونوں نیک عمل کرنے والے ہیں، تو وہ کبھی زیادتی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے دل میں خدا کا ڈر ہے، ان کے دل میں آخرت کا خوف ہے، ان کے دل میں حساب کتاب کا استحضار ہے۔ انہیں ڈر ہے کہ اگر میں نے اپنے ساتھی کے ساتھ زیادتی کی، یا میں نے زیادہ پیسے رکھ لیے اس کو کم دے دیے، میں نے اس کو کم بتایا اور خود زیادہ رکھ لیا، تو یہ خیانت ہوگی اور اس میں مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، تو وہ کبھی زیادتی نہیں کرے گا۔ زیادتی وہ کرتا ہے جس کے دل میں خدا کا ڈر نہیں ہے، جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے، جیسے کہ غیر مسلم ہیں، جس کو آخرت پر یقین ہی نہیں، نہ حساب کتاب کا یقین ہے، تو وہ ظلم بھی کرے گا، زیادتی بھی کرے گا، زیادہ بھی رکھ لے گا، بتائے گا کم۔ دو آدمی مل کر کام کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے آج 100 روپے کمائے، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے تو جتنے کمائے وہ صحیح بتا رہا ہے، اور ایک کما رہا ہے 200 بتا رہا ہے 100، تو زیادتی ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر ایمان ہوگا تو زیادتی نہیں ہوگی۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، فرمایا ایسے لوگ کم پائے جاتے ہیں دنیا میں، جو معاملات بھی کرتے ہیں، پارٹنرشپ میں کام کریں گے اور ان میں ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتا، ایک دوسرے کے ساتھ خیانت سے کام نہیں لیتا، انصاف کے ساتھ چلتے ہیں، تو ان کا کاروبار ترقی کرتا ہے، برکتیں ہوتی ہیں اس میں، اور آپس میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ورنہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پارٹنرشپ میں کام ہوتا ہے، پھر اس کا انجام برا ہوتا ہے، آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا، فیصلہ تو انہوں نے فرما دیا، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ میرا امتحان لے رہا ہے اس واقعے کے ذریعے سے، اور پھر فوراً اللہ سے توبہ کرنے لگے اور سجدے میں گر گئے۔ وہ امتحان کون سا ہے جس کو انہوں نے سوچا ہے؟ قرآن نے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ذکر نہیں کیا، بس یہ فرمایا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا اور آزمائش کی۔ مفسرین نے فرمایا کہ ان سے کوئی لغزش ہو گئی تھی، جس لغزش کا اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، لیکن اس لغزش کو چونکہ قرآن نے مبہم رکھا ہے، بیان نہیں کیا، اور ہمیں بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے جس چیز کو اللہ ہی بیان کرنا نہیں چاہتا ہمیں بھی اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ جو چیز یہاں اصل مقصود ہے وہ یہ بات بتانی ہے کہ انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، اور انسان کے ساتھ بھول لگی ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، اول الناس، سب سے پہلا انسان، سب سے پہلے بھولنے والے۔ آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، وہ بھول گئے۔ تو بھول اور چوک انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، چاہے اس میں بزرگ ہوں اور نبی ہوں، ان سے بھی بھول ہو سکتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی ایسا ہی ہوا، لیکن اس کو بیان نہیں کیا گیا، اس لیے ہمیں بھی اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر کسی کے ساتھ بھول چوک ہو جائے تو ہمیں اس سے درگزر سے کام لینا چاہیے۔ داؤد علیہ السلام سے بھول ہو گئی، اللہ نے معاف فرما دیا،
اگر ہمارے کسی خادم سے، نوکر سے بھول ہو جائے، گھر والے سے بھول ہو جائے تو اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں، عفو کا معاملہ کریں، چشم پوشی سے کام لیں۔ بچوں سے غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے تو درگزر کریں، اس پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن بعض علماء نے اس کو بیان بھی فرمایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے گھر والے ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، کوئی ذکر میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی نماز میں، یعنی 24 گھنٹے ہر گھڑی میں کوئی نہ کوئی انہوں نے ایسا نظام بنا رکھا تھا کہ اب یہ عبادت کر رہا ہے، اس کے فارغ ہوتے دوسرا تیار، دوسرا فارغ ہوتا تھا تو تیسرا تیار۔ پورے دن اور رات میں انہوں نے ایسا نظام بنا رکھا تھا کہ ہر گھڑی میں کوئی نہ کوئی اللہ کی عبادت میں لگا ہی رہتا تھا، کوئی لمحہ خالی نہیں رہتا تھا ان کے یہاں۔ ایک مرتبہ ان کی زبان سے جملہ نکل گیا کہ اے اللہ، رات اور دن میں کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے کہ جس میں داؤد کے خاندان والے تیری عبادت میں مشغول نہ رہتے ہوں۔ بس یہ جملہ نکلا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میری توفیق سے ہوتا ہے، اگر تیرے گھر والے 24 گھنٹے عبادت میں لگ رہے ہیں تو ان کا کمال نہیں ہے، میرا کمال ہے، میری مدد سے، میری توفیق سے ایسا ہو رہا ہے۔ اگر میری توفیق شامل نہ ہو تو تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ بعض مرتبہ انسان بڑے بڑے کام کرتا ہے لیکن جملے بڑے بول دیتا ہے، اللہ کو نہ پسند۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک دن تجھے تیرے حوالے کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دن مجھے بتا دیجئے، لیکن وہ دن بتایا نہیں گیا۔ وہ دن یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آدمی بھیجے اور ایسے وقت میں بھیجے جب داؤد علیہ السلام کی عبادت کا وقت شروع ہو رہا تھا۔ یہ محراب میں جا رہے تھے عبادت کرنے کے لیے اور عبادت کا وقت شروع ہو رہا تھا، اسی وقت 2 آدمی بھیج دیے اور اس طرح بھیجے کہ اوپر سے آگے ہو۔ پھر انہوں نے اپنا مقدمہ رکھا، داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا، لیکن اسی دوران ان کو فوراً تنبہ ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے گھر میں تو 24 گھنٹے عبادت ہوتی تھی اور میں ان کے معاملے میں اور مسئلے میں الجھ گیا، تو یہ 24 گھنٹے کہاں رہے؟ تو فوراً ان کو خیال آیا کہ ہاں مجھ سے جملہ نکلا تھا، میری زبان سے جملہ نکلا تھا کہ ہر وقت ہم اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اب یہ جو ہے مقدمے میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ تسلسل ختم ہو گیا۔ تو اس پر ان کو فوراً تنبیہ ہوئی، فوراً استغفار کیا، اللہ سے توبہ کی کہ اللہ مجھ سے جو غلطی ہوئی میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو غلطی لغزش یہی تھی کہ ان کی زبان سے ہی نکلا تھا۔ تو یہ جملہ اگرچہ غلط نہیں تھا، صحیح جملہ تھا، اور واقعات ان کے گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی عبادت میں لگا رہتا تھا، لیکن نبی کی شان کے خلاف تھا۔ نبی کی شان نشان نہیں ہے، بلکہ ان کو شکر کا جملہ کہنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اپنے کام میں لگا رکھا ہے، بڑائی کے طور پر نہیں کہنا چاہیے۔ ایک تو یہ واقعہ بیان کیا لوگوں نے، اس پر اللہ تعالیٰ نے اسی کو فتنے سے تعبیر فرمایا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جب حضرت داؤد نے فیصلہ فرمایا تو پہلے تو ایک آدمی کی بات سنی اور اس نے کہا کہ جی میرے پاس 99 بکریاں ہیں اور اس کے پاس 1 بکری ہے۔ نہیں، دوسرے آدمی نے کہا کہ میرے بھائی کے پاس 99 بکریاں ہیں اور میرے پاس 1 بکری ہے، اور یہ 99 والا مجھ سے کہتا ہے کہ یہ بھی مجھ کو دے دے۔ تو اس آدمی کی بات تو سن لی، 1 بکری والے کی، لیکن جس پر اس نے دعویٰ کیا تھا مدعا علیہ، دوسرے فریق کی بات نہیں سنی۔ دوسرے فریق کی بات سننے سے پہلے کہہ دیا کہ اس نے ظلم کیا۔ تو اس سے ایک طرح کی طرفداری معلوم ہوتی تھی، جانبداری معلوم ہو رہی ہے کہ داؤد علیہ السلام کو دونوں کی بات سننی چاہیے، اور قاضی اور جج کا بھی کام یہ ہے کہ پہلے دونوں کی بات سنیں پھر فیصلہ کریں۔ تو یہاں داؤد علیہ السلام نے ایک کی بات تو سنی، دوسرے کی سنی نہیں، تو اور فوراً کہہ دیا کہ اس نے زیادتی کی، ظلم کی۔ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے دونوں کی بات سنتے پھر کوئی فیصلہ دیتے، تو اس سے جانبداری معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی نبی کی شان کے خلاف تھا، اس لیے اس پر ان کو تنبیہ ہوئی اور فوراً سجدے میں گر گئے۔
تو ان کے واقعے کے اندر اللہ نے بہت سارے سبق دیے. ایک تو صبر والا معاملہ ہے کہ انہوں نے صبر سے کام لیا. دوسرے یہ کہ انسان سے بھول چوک ہوتی ہے. اور تیسرے یہ کہ اگر غلطی ہو جائے تو انسان کو اپنی غلطی پر اڑنا نہیں چاہیے. انبیاء علیہم السلام کا یہ بھی دستور رہا ہے کہ جب ان سے غلطی ہوتی تھی تو اصرار نہیں کرتے تھے، اڑتے نہیں تھے. جیسی غلطی کا علم ہوا فوراً توبہ کرتے تھے. انسان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جب غلطی ہو جائے فوراً اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، اور اللہ بڑا غفور رحیم ہے. یہ نہ سوچے کہ غلطی ہو گئی تو ہو گئی. غلطی کر کے معافی مانگنا یہ اصل کمال ہے. اسی لیے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. جس نے توبہ ہی نہیں کی تو اس کا گناہ تو برقرار رہے گا، نامہ اعمال سے ختم نہیں ہوتا. اور توبہ کرنے سے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیا جاتا ہے. تو اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے. وخر راکعا واناب فغفرنا له ذلک، ہم نے ان کو معاف کر دیا. لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اگرچہ ان سے لغزش ہوئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا ہمارے یہاں کوئی مقام نہیں ہے. فرمایا ہمارے نزدیک ان کا بڑا مقام ہے، بڑا قرب حاصل ہے ان کو ہمارے نزدیک، اور ان کا اچھا ٹھکانہ بھی ہے. اس مقام پر کچھ لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش سے متعلق کچھ من گھڑت اسرائیلی روایات بیان کر دی ہیں جو آپ کی شان کے بھی خلاف ہیں، اور ان کو بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہے. اس لیے محدثین نے، مفسرین نے ان کو بے سند بتایا ہے، اور نہ ان کا اس سے تعلق ہے، نہ نبی کی شان کے خلاف ہے. اس لیے ان کو بیان کرنا ہی مناسب نہیں ہے. جو دو باتیں بیان کی گئی ہے وہی زیادہ راجح معلوم ہوتی ہیں. یہ آیت سجدہ ہے. جن حضرات نے اس کی تلاوت سنی ہے یا پڑھی ہے ان پر سجدہ تلاوت واجب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.